بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ شریف خاندان کا حصہ ہے، اور شریف خاندان کو یہی لیڈ کرتے ہیں، اور گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہوتی ہے، عہدے بھی ان کے پاس ہوتے ہیں۔ تمام جو ٹاپ کی پوزیشن ہے پارٹی کے اندر بھی، گورنمنٹ کے اندر بھی، حکومت کے اندر بھی، وہ ان کے پاس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسحاق ڈار اور حمزہ شہباز، اب ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، ان کے پاس بھی اب پارٹی پوزیشن آ گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک بڑی اہم ترین ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے تمام کے تمام آپشن، موجودہ سیناریو کو سامنے رکھتے ہوئے، موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ تمام کے تمام آپشن ڈسکس کیے ہیں، وہ تمام کے تمام آپشن ان کے اوپر ڈبیٹ کی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف سے اسٹیبلشمنٹ کا بڑا شدید دباؤ ہے، ایک طرف سے اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے، اور دوسری جانب پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی اب شدید دباؤ آنا شروع ہو گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی آزاد کشمیر گورنمنٹ کے بعد، یا آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد، ان کو بتا دیا کہ جو اب نون لیگ کے ساتھ اتحاد ہے وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو کہہ دیا ہے کہ جو آپ کی گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، اگر آپ نے 28ویں ترمیم کر دی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی گورنمنٹ اور آپ کی حکومت نہ صرف وفاق کے اندر بلکہ جو پنجاب کے اندر ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو اب نون لیگ کو دونوں طرف سے پریشر کا سامنا ہے، نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی پریشر کا سامنا ہے، اور نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی پریشر کا سامنا ہے۔ اس پریشر کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، یہ نون لیگ کی جو ٹاپ کمانڈ ہے ان کے درمیان انتہائی اہم ترین ملاقات ہوتی ہے، اور یہ جو ملاقات ہے یہ مری کے اندر، جہاں پر تمام کے تمام لوگ پہنچتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو بات ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہ بڑی زبردست ہے، بڑی دلچسپ ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کا پورا یہ شریف خاندان اور اس کا ٹبر، جس میں یہ شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار، حمزہ شہباز، سلیمان شہباز، یہ تمام لوگ وہاں پر سرکاری خرچے کے پر، عوام کے خرچے کے پر، عوام کے ٹیکسوں کے پر وہاں پر پہنچتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور وہاں پر جا کے یہ بات کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ کھولا جاتا ہے عوام کے خرچوں سے، عوام کے پیسوں سے، اور عوام کے ٹیکسوں سے۔ عوام کے ٹیکسوں کے اوپر یہ پل کر، عوام کے ٹیکسوں کے اوپر یہ سارا اللہ تللے کرنا، ان کی جانب سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ مری کے اندر ایک بہت زیادہ وہاں پر آپ سمجھیں کہ لگژری قسم کی وہاں پر گاڑیاں، وہاں پر فلیٹس، وہاں پر رہائش گاہیں، وہاں پر جو بڑی بڑی بلڈنگس ہیں، اور وہاں پر جو بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں ان کی بکنگ کی جاتی ہے، اور وہاں پر نہ صرف ان کو ٹھہرایا جاتا ہے بلکہ پوری پنجاب کی اور فیڈرل لیول کی بیوروکریسی ان کو بھی وہاں پر کال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک تو عوام کے خرچے سے کیا جاتا ہے، عوام کے پیسوں سے کیا جاتا ہے۔ اب آ جائیں اس بات کے اوپر، اس معاملے کے اوپر، کہ ان کی جانب سے جو یہ کام کیا جا رہا ہے اس کے اندر کیا ڈسکشن ہوئی، جو ملاقات ہوئی اس کے اندر کیا ڈیبیٹ ہوئی، اس کے اندر کون سے ایسے پوائنٹس ڈسکس کیا گیا۔ سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ پوائنٹ ڈسکس کیا گیا، سب سے پہلے تو اس کے اندر یہ ڈیبیٹ کی گئی کہ اس وقت ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے شدید ترین پریشر اور دباؤ کا سامنا ہے۔ اگر اس صورتحال سے ہم نے نکلنا ہے، اگر ہم نے اس کیوس سے نکلنا ہے، اگر ہم نے اس معاملے سے نکلنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس وقت کوئی نہ کوئی آپشن اختیار کریں۔ یا تو ہم گورنمنٹ سے باہر آ جائیں، یا تو ہم حکومت سے باہر آ جائیں، یا تو ہم حکومت کو چھوڑ دیں اور حکومت کو چھوڑ کے جا کے عمران خان سے اتحاد کر لیں، عمران خان سے ہاتھ ملا لیں اور عمران خان سے معافی مانگ لیں۔ یہ ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ پھر ہم سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، نظام کے اندر رہتے ہوئے،
ان کی بات کو مان لیں، تسلیم کر لیں اور 28ویں ترمیم کے اوپر بھی سپورٹ کرتے ہیں، پنجاب کو تقسیم کر دیں، ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اپنی پاور، اپنی گورنمنٹ، اپنی حکومت، اپنی جو تمام کی تمام اتھارٹی، طاقت ہے، اس کو سرنڈر کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے۔ یہ دو آپشن جو ٹاپ لیول کی ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ اس کے لیے اب کرنا یہ ہے۔ یہ دو آپشن کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے، اور اس میں بڑی پھر ڈیٹیل کے ساتھ کہ اگر ہم نے عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنا ہے، عمران خان سے معافی مانگنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پی ٹی آئی جو جماعت ہے اس کے ساتھ ملنا پڑے گا، انٹریکشن کرنی پڑے گی، اور اس کا جو پہلا جسچر ہے وہ آیا ہے کہ پورا ایک ڈیلیگیشن پہنچا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے گھر۔ یہ پہلا جسچر سامنے آیا اس ملاقات کے بعد، جو ملاقات ہوئی اس کے بعد یہ پہلا جسچر سامنے آیا۔ سیکنڈ یہ کہ جو اس کے بعد بڑی ایک یہاں پر پوائنٹ کے اوپر ڈسکشن ہوئی کہ اگر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، اگر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ اس میں اب ایک اور اینگل یہ نکالا گیا ہے کہ کیوں نہ ہم پیپلز پارٹی کے کندھوں پر چڑھ کر یہ بندوق چلائیں، پیپلز پارٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کو فرنٹ پر رکھتے ہوئے یہ سارا معاملہ کریں، اور ان کے ذریعے سے ہم اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیں کہ ہم نے 28ویں ترمیم کو نہیں کرنا۔ یہ والا آپشن بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ہم پھر یہ 18ویں ترمیم کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں 28ویں ترمیم کو، اور اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کو منظور کروا لیتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا، پھر ہم اس کو قبول کر لیں، اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کو مان لیں، اس کو تسلیم کر لیں، اور تسلیم کرنے کے بعد، اس کو ماننے کے بعد ہوگا یہ کہ اس کے بعد یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ تمام کی تمام جو اس وقت طاقت ہے، پاور ہے ہمارے پاس، جو اس وقت تھوڑی بہت جو سپورٹ بچی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، وہ بھی ساری فارغ ہو جائے گی۔ ہم پھر بالکل ہی مرہون منت ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے آپ سمجھے کہ قدموں میں گر جائیں گے، اور بوٹ پالش کر کے اور تلوے چاٹ کے ہم پہلے ہی اقتدار میں، پاور میں آئے ہیں، اس کے بعد ہم بالکل ہی سرنڈر کر کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ ان کی جانب سے یہاں پر ڈبیٹ کی گئی ہے۔ تو جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی آپشن ہے، اس کے اوپر پریکٹیکلی اب عمل شروع ہو گیا، اور پہلا ڈیلیگیشن پہنچا ہے اسحاق ڈار کی سربراہی میں، جس میں رانا ثناء اللہ اور باقی لوگ شامل ہیں۔ وہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کے پاس پہنچ گیا ہے۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ڈبیٹ ہوئی، جو وہاں پر ڈسکشن ہوئی، آخر کار انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگا لینے کا، اور اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب ہماری سیاسی موت دونوں راستوں سے ہے، تو کیوں نہ عمران خان سے معافی مانگی جائے اور عمران خان سے اتحاد کر لیا جائے۔